بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم لوگ بیٹھے شام کی چائے پی رہے تھے جب ایک خبر ہم پر قیامت بن کر ٹوٹی کہ ہماری وہ بہن جس کی شادی ہم نے 2 دن پہلے کی تھی اس دنیا سے جا چکی ہے اور وہ اسے دفنا دیا گیا ہے۔ یہ خبر سن کر ہم لوگ حیران رہ گئے۔ میری ماں کی حالت بھی عجیب ہو گئی۔ ہمیں لگا کہ جھوٹ ہے، ایسے ہی کسی نے بات کی ہے۔ ہم فوراً اس جگہ پہنچے، یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ قبر بنی ہوئی تھی اور دونوں کو دفنا دیا گیا تھا۔ صرف ہماری بہن ہی نہیں بلکہ اس کا شوہر بھی اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، کیسے وہ دونوں ایک ساتھ اس دنیا سے چلے گئے، یہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا۔ ہم لوگوں نے شور ڈال دیا کہ ایسا کیسے ہو گیا، قبر کشائی کروائی جائے، پوسٹ مارٹم کروایا جائے۔ اس کی ساس بالکل بھی اجازت نہیں دے رہی تھی، لیکن ہم لوگوں کے دل کو سکون کیسے آتا؟ وہ ہماری سب سے چھوٹی بہن تھی، اس لیے ہم لوگوں نے کہا کہ قبر کشائی کروائیں گے۔ اور جیسے ہی قبر کشائی کے وقت قبر کھودی گئی تو یہ دیکھ کر سب لوگ سجدے میں گر گئے کہ معاملہ کیا تھا۔ دراصل وہ دونوں ایک ہی قبر۔ میری سب سے چھوٹی بہن کا نام سفینہ تھا اور اس کے لیے ہم نے اعجاز نامی لڑکے کا رشتہ تلاش کیا تھا۔ وہ ہم سب کی چھوٹی بہن تھی۔ ہم لوگ 7 بہنیں تھیں۔ ادھر سے اعجاز بھی اپنے 7 بھائیوں کا سب سے چھوٹا بھائی تھا۔ یہ ایک حسین اتفاق تھا۔ یہ شادی اس لیے نہیں ہو رہی تھی کہ شادی کا وقت تھا اور ہم اپنی چھوٹی بہن کی شادی کرنا چاہتے تھے، بلکہ یہ شادی کسی اور وجہ سے ہو رہی تھی جو صرف ہم لوگ جانتے تھے۔ لیکن شادی پر کسی کی جرت کہ کوئی الٹی سیدھی بات کرتا، سب لوگ ہی خوش نظر آ رہے تھے۔ شادی بڑے اہتمام اور طریقے سے ہو رہی تھی۔ میری بہن سفینہ، جسے ہم لوگ پیار سے مینا بھی کہتے تھے، بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی اور ہم بہنوں میں اس کا وزن سب سے زیادہ تھا۔ ہم سب بہنوں کی شادی ہمارے بابا نے اپنی مرضی سے ہی کی تھی، لیکن وہ کہتی تھی کہ میں اپنی مرضی سے شادی نہیں کروں گی۔ اس کی زندگی میں کوئی بھی نہیں تھا، پر وہ ایسے ہی مذاق کرتی تھی اور میرے بابا کو یہ مذاق بھی اچھا نہیں لگتا تھا کیونکہ وہ ایک سخت مزاج آدمی تھے۔ میری ماں اسے منع کرتی تھی کہ ایسے نہ کیا کرو۔ خیر، شادی ہماری مرضی سے ہی ہو رہی تھی اور شادی بہت جلدی میں ہو رہی تھی۔ کچھ ایسے معاملات تھے جو ہمارے خاندان میں سے کسی کو بھی معلوم نہیں تھے۔ مینا اپنی شادی پر نارمل نظر آ رہی تھی۔ اس نے ٹھیک سے مہندی بھی نہیں لگوائی۔ وہ کسی بات میں اچھے سے دلچسپی ہی نہیں لے رہی تھی۔ جب ہم نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ بس شادی تو ہو رہی ہے، سب کی ہو جاتی ہے، اور شادی کے بعد کون سی اچھی زندگی گزرنے والی ہے، پھر وہی کام، بچے، ذمہ داریاں، تو پھر میں خوشیاں کیوں مناؤں؟ سب لوگوں نے اسے سمجھایا کہ پاگل، یوں تو سب کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی یہ دن یاد رکھنے کے ہوتے ہیں۔ شروع کے 1-1.5 مہینے میں تو سبھی لوگ خوش ہوتے ہیں۔ وہ کہتی تھی کہ 1-1.5 مہینے کی خوشی کے لیے ساری زندگی کی قربانی بھی تو دینی پڑتی ہے۔ کیا فائدہ ایسی خوشی کا؟ کہیں نہ کہیں اس کی بات سچ تھی، لیکن جب وہی کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی تو پھر ہمیں کیا؟ ویسے بھی اس گھر میں ابھی تک اتنی شادیاں ہو چکی تھیں۔ آخری شادی ہوئی تو سبھی کا دم نکلا ہوا تھا۔ شادی ہو گئی اور وہ اپنے گھر چلی گئی۔ ایک بات بڑی عجیب تھی کہ رات کے وقت میرے نمبر پر اس کی کال آنے لگی۔ میں اس کی سب سے بڑی بہن تھی۔ میرا نام سائمہ ہے۔ میں جاگ رہی تھی جب میں نے دیکھا کہ میرے نمبر پر مینا کی کال آ رہی ہے۔ میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ میرا شوہر پاس ہی بیٹھا تھا۔ میں نے کہا 1 منٹ میں آتی ہوں۔ میں فون لیے بالکنی میں آ گئی، لیکن جب تک فون بند ہو چکا تھا۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ کال بیک کروں یا نہ کروں۔ ہو سکتا ہے غلطی سے ہاتھ لگ گیا ہو، کہیں مجھے بعد میں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ مجھے اس ٹائم فون نہیں کرنا چاہیے۔ رات کے 1:30 بجے کا وقت تھا اور اب تو سب لوگ سو گئے تھے۔ ہم لوگوں نے دیر سے رخصتی نہیں دی تھی۔ رخصتی ہم نے شام کو 5:30 بجے دے دی تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ لوگ بھی ابھی سو چکے ہوں گے۔ مینا کی میرے ساتھ سب سے زیادہ دوستی تھی کیونکہ میں سب سے بڑی اور وہ سب سے چھوٹی تھی، اسی لیے میں نے اسے اپنی اولاد کی طرح پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ بس غلطی سے ہاتھ لگ گیا ہوگا، کیونکہ اگر کوئی ضروری بات ہوتی تو وہ دوبارہ کال ضرور کرتی۔ یہی سوچ کر میں واپس جانے لگی کہ پھر سے کال آنے لگی۔
اس سے پہلے کہ میں کال اٹھاتی کال بند ہو گئی۔ اب تو میرا دل بیٹھنے لگا، کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ وہ فون کرنا چاہتی تھی لیکن کوئی اسے روک رہا تھا۔ خیر میرے شوہر نے مجھے بلا لیا، میں نے انہیں بھی بتایا۔ اس نے کہا کہ چھوڑو، صبح ویسے بھی ہم لوگوں نے جانا ہے۔ لیکن صبح ہم لوگوں کا جانے کا ارادہ کینسل ہو گیا۔ ہم نے ان کے گھر ناشتہ لے کے جانا تھا، لیکن یہاں ہمارے گھر میں اتنے زیادہ مہمان تھے کہ ہمیں وقت نہیں ملا۔ ہم نے معذرت کر لی۔ انہوں نے بھی کہا کہ کوئی بات نہیں، ولیمہ انہوں نے 2 دن بعد کا رکھا تھا تاکہ سب لوگ آرام کر لیں، اس لیے اب یہ 2 دن آرام سے گزرنے والے تھے۔ ہمارے گھر میں دراصل ہم 7 بہنوں کے سسرال والے بھی آئے ہوئے تھے، اس لیے رشتہ دار بہت زیادہ ہو گئے تھے۔ خیر ہم ساری ہی بہنیں اپنے گھروں میں خوش تھیں، لیکن مسئلے بھی سبھی کے گھروں میں تھے، اور وہ تو ہر گھر میں ہی ہوتے ہیں۔ جب ایک ساتھ بیٹھ جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہر ایک سے بڑھ کر ایک دکھی ہے۔ اپنے بابا کو ہی کوستے کہ انہوں نے رشتہ اچھی جگہ نہیں کرایا تھا، لیکن ان کو کیا پتہ تھا کہ لوگ بعد میں ایسے نکلیں گے۔ اب ہم لوگ اپنی چھوٹی بہن سفینہ کے بارے میں پریشان تھے کہ پتہ نہیں اس کی زندگی کیسی ہوگی، لیکن اس کا شوہر بہت ہی زیادہ خوبصورت اور اس کی عمر کا تھا۔ ہمارے شوہروں کے ساتھ تو یہ معاملات تھے کہ کوئی کسی سے عمر میں بہت زیادہ بڑا تھا تو کسی کی پہلے بھی شادی ہو چکی تھی۔ سفینہ خوبصورت تھی، اس لیے اسے کنوارے اور خوبصورت مرد کا رشتہ لگا تھا۔ ہمیں امید تھی کہ اس کی زندگی بہت اچھی گزر جائے گی۔ ایک عورت کی جوان مرد کے ساتھ زندگی اچھی گزر جاتی ہے، دونوں جوان ہوتے ہیں، ایک جیسی سوچ ہوتی ہے، ایک جیسی باتیں ہوتی ہیں، بولنے اور کرنے کو بہت کچھ ہوتا ہے۔ اگر یہ کہے کہ سیر کرنے جانا ہے تو دوسرا بھی کہتا ہے کہ ہاں ضرور چلتے ہیں۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ ابھی کوئی ہماری عمر ہے سیر کرنے کی، جیسے کہ میرے معاملے میں ہوتا تھا۔ میں اپنے شوہر سے 13 سال چھوٹی تھی۔ میرے امی ابو کہہ رہے تھے کہ بس اب ہم لوگ اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو گئے، سب کچھ بالکل ٹھیک ہے۔ ابو اٹھ کر مسجد چلے گئے، میں اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی چائے پی رہی تھی، جب اچانک سے مینا کے سسرال سے ایک لڑکا آیا جس کو دیکھ کر ہم لوگ پریشان ہو گئے۔ اس نے آ کر ایک بری خبر سنائی۔ آج دوسرا دن تھا، کل ولیمہ ہونے والا تھا۔ ہم لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ صبح ہم لوگوں نے تیار ہو کر ولیمے کے لیے جانا ہے، کیونکہ جب ولیمہ ہوتا ہے تو لڑکی والے مہمان ہوتے ہیں اور وہ عین ٹائم پر تیار ہو کے ہی جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ کی بیٹی سفینہ اب اس دنیا میں نہیں رہی، اس دنیا سے چلی گئی ہیں، آپ لوگ جلدی آ جائیں۔ ہم لوگوں نے یہ بات کیا سنی، ہمارے تو دل بیٹھ کے رہ گئے، ایسے لگا کہ قیامت آ گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری بیٹی کو ایسا کیا ہو گیا کہ وہ اچانک اس دنیا سے چلی گئی؟ ہم لوگ جو بھی وہاں پر بیٹھے تھے بھاگ اٹھے، باقیوں کو فون کر کے کہا کہ آپ لوگ بھی آ جانا۔ ہمیں لگا کہ کسی نے ہمارے ساتھ بہت بھدا مذاق کیا ہے، اور اگر یہ مذاق بھی تھا تو ہمیں اس مذاق کا حساب لینا چاہیے تھا۔ ہم لوگ بہت غصے میں تھے، ان کے گھر میں داخل ہو گئے، بنا دستک دیے ہی اندر گھس گئے۔ گھر کو دیکھ کے ایسے نہیں لگتا تھا کہ یہاں پر کوئی میت ہوئی ہے۔ ہماری بہن کہاں ہے؟ وہ کس کمرے میں ہے؟ وہ زندہ تھی یا نہیں؟ جیسے اس آدمی نے کہا تھا کہ اب وہ زندہ نہیں تھی، لیکن اگر وہ زندہ نہیں تھی تو اس کی میت کہاں تھی؟ ہمیں تو وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ہم اسی طرح اس کے کمرے میں چلے گئے، وہاں پر بھی کوئی بھی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی ساس باہر آئیں، کہنے لگی اچھا ہوا آپ لوگ آ گئے، بہت بڑی مصیبت آ گئی ہم پر۔ اس کی حالت بھی عجیب تھی، اس کی آنکھوں کو دیکھ کے لگتا تھا کہ وہ ساری رات روتی رہی ہے، اس سے ٹھیک سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ایک عورت نے اسے سہارا دیا ہوا تھا۔ میری ماں نے کہا کہ سلمہ بہن، ہم نے آپ کو اپنی بیٹی دی تھی، ہماری بیٹی کہاں ہے؟ آپ کا یہ رشتہ دار کہہ رہا ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے، کہاں ہے ہماری بیٹی؟ میری ماں چلائی تو وہ کہنے لگی کہ آپ کی بیٹی اس دنیا میں واقعی نہیں ہے، وہ اس دنیا سے جا چکی ہے اور اپنی آخری آرام گاہ میں بھی پہنچ گئی ہے۔ ہم نے کہا آخری آرام گاہ سے مطلب؟ آپ لوگوں کا کیا مطلب ہے؟ آپ لوگوں نے میت کو بھی دفنا دیا؟ وہ کہنے لگیں کہ ہاں، کیونکہ ان لوگوں کی یہی آخری خواہش تھی۔ میں نے کہا ان لوگوں کی آخری خواہش؟ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ ان سے تو بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اس عورت نے ہمیں بیٹھ جانے کو کہا اور پھر پوری بات بتائی۔
کہنے لگی کہ دولہا دلہن جب کمرے کے اندر چلے گئے تو ہم سب مطمئن ہو گئے، اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ان کے کمرے میں سے عجیب سی آوازیں آنے لگیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے سوچا کہ اندر جا کر پتہ کرنا چاہیے کہ معاملہ کیا ہے، لیکن ہمت نہیں ہوئی کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، ہمیں اندر نہیں جانا چاہیے، اس لیے ہم لوگ اندر نہیں گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کے لڑنے کی آوازیں آنا بھی بند ہو گئیں۔ ہم لوگوں نے سوچا کہ شاید کوئی انبن ہوئی ہوگی، کوئی بات بری لگ گئی ہوگی، کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی، صبح بیٹھ کر بات کر لیں گے۔ لیکن صبح ان کا رویہ آپس میں بہت زیادہ اچھا تھا، بے حد اچھا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے بغیر ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی نہیں جا رہے تھے۔ ہم نے سوچا کہ لگتا ہے ان کی صلح ہو گئی ہے، تو پرانی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ دوسرا دن بھی بہت اچھے طریقے سے گزر گیا۔ دوسرے دن تو وہ لوگ سیر کرنے بھی گئے تھے، لیکن جب صبح ہوئی یعنی کہ آج ولیمے کے دن، تو وہ لوگ کمرے سے باہر ہی نہیں نکل رہے تھے۔ اب نئے نئے شادی شدہ جوڑے کا کمرہ ہو تو ہم لوگوں کو ان کو جلدی جگانے کی کیا ضرورت تھی؟ ولیمہ ویسے بھی شام کا تھا۔ لیکن پھر جب دوپہر کے 12 بج گئے تو ہم نے سوچا کہ اب جگا دینا چاہیے، کیونکہ دلہن کو بھی تیار ہونے میں وقت لگتا ہے۔ لیکن جب ہم نے دروازے پر دستک دی تو وہ دروازہ نہیں کھول رہے تھے۔ مجبوری میں ہم بار بار دستک دینے لگے، آوازیں دینے لگے، دونوں کے موبائل پر فون کرنے لگے۔ بیل بھی جا رہی تھی لیکن وہ دروازہ نہیں کھول رہے تھے۔ ہم لوگ پریشان ہو گئے۔ مجبوری میں ہم نے دروازہ توڑ دیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر ہم حیران رہ گئے۔ صرف آپ کی بیٹی ہی نہیں، ہمارا بیٹا اعجاز بھی اس دنیا سے جا چکا تھا، اور ان کے پاس صرف ایک خط پڑا تھا جس پہ لکھا تھا کہ ہمیں 2 گھنٹے کے اندر اندر دفنا دینا، یہی ہماری آخری خواہش ہے۔ اس لیے ہم لوگوں نے انہیں جلدی جلدی دفنا دیا، کیونکہ ایک اور بہت عجیب سا معاملہ ہے کہ ان کی میت میں سے ایک عجیب طرح کی بو آ رہی تھی۔ ہمیں پتہ نہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا تھا۔ ہمارے گھر میں تو جیسے قیامت آ گئی۔ کہاں تو شادی کے شامیانے بج رہے تھے اور اب ماتم کی صفیں بچ گئیں۔ بس ہم لوگ بھی گھوم گئے، پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ جلدی جلدی ان کو دفنا دیا۔ پھر یاد آیا کہ آپ لوگوں کو بھی تو بتانا تھا۔ خدا کی قسم دماغ معوف ہو گیا تھا، اس لیے آپ لوگوں کو دیر سے خبر پہنچی، اور جس کے ذمہ یہ بات لگائی تھی اس نے بھی دیر سے بتائی ہے۔ یہ عورت اعجاز کی سب سے چھوٹی خالہ تھی، پوری شادی میں سب سے زیادہ ایکٹیو تھیں، سارے کام یہی بھاگ بھاگ کے کر رہی تھیں، اور اس نے ہمیں یہ ساری بات بتائی۔ اس نے کہا کہ جب اس کی ماں کی حالت بہت بری ہے، ڈاکٹر نے ان کو آرام کرنے کے لیے کہا ہے، میں ان کو کمرے میں سلا کے آتی ہوں۔ وہ وہاں سے چلی گئی اور ہم لوگ حیران رہ گئے۔ ہم نے بابا کو فون کر کے یہ سب کچھ بتایا، اپنے اپنے شوہروں کو آگے آگے خبر پہنچائی تاکہ وہ لوگ بھی جمع ہو کر آ سکیں، کیونکہ اب معاملہ ایسا تھا کہ ہمیں ان لوگوں پر پورا شک تھا کہ ان کی وجہ سے ہی کچھ ہوا ہے۔ لیکن بیچ میں یہ بات بھی تھی کہ ان کا بیٹا بھی تو اس دنیا میں نہیں تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اس نے ان دونوں کو کہیں غائب کر دیا تھا، یا کوئی ایسا معاملہ ہوا تھا کہ وہ اس دنیا میں ہی تھی، لیکن یہ لوگ جھوٹ بول رہے تھے، تبھی تو ہمیں ان کی میت کو بھی دیکھنے نہیں دیا گیا۔ ایسا بھلا کہاں ہوتا ہے؟ کبھی ہوتا ہے کسی کے ساتھ ایسا؟ اور وہ لوگ کیوں اس طرح کی باتیں کریں گے کہ ہمیں جلدی جلدی دفنا دینا؟ کیا انہوں نے خودکشی کی تھی؟ اگر انہوں نے خودکشی کی تھی تو پھر اس کا کوئی نشان، کوئی ثبوت تو ہوتا۔ میں فوراً مینا اور اعجاز کے کمرے میں چلی گئی اور آس پاس اپنی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے لگی کہ شاید مجھے کوئی ثبوت مل جائے۔ وہاں پر تو کوئی ثبوت نہیں تھا۔ بیڈ بالکل صاف ستھرا پڑا ہوا تھا، زمین پہ بھی کچھ نہیں پڑا تھا، کوئی چیز نہیں ٹوٹی ہوئی تھی، کوئی ایسی ویسی بات نہیں تھی۔ مجھے مینا کا موبائل بھی مل گیا اور اعجاز کا بھی۔ میں نے موبائل میں دیکھا، اس میں بھی ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ ہاں، وہ بات ہوئی کہ اس نے مجھے رات کو فون کیا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیوں مجھے فون کر رہی تھی، شاید اس وقت وہ مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ مجھے ایسے لگتا تھا کہ وہ دونوں زندہ ہیں، لیکن کہیں چلے گئے ہیں، اور اب ان کے گھر والے ہم سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں نے اپنے شوہر کو بھی یہ سب کچھ بتایا۔
وہ بھی بڑا پریشان تھا۔ اس نے کہا کہ تم فکر نہیں کرو، میں پتہ لگاتا ہوں۔ محلے والوں سے ہم نے پتہ لگانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، صبح صبح یہاں سے 2 جنازے نکلے ہیں اور یہ لوگ قبرستان کی طرف لے کر جا رہے تھے۔ ہم لوگ تو خود حیران ہیں کہ یہ جنازے کس کے تھے۔ ہمیں لگا کہ شاید شادی میں سے کوئی اس دنیا سے چلا گیا، لیکن یہ تو ابھی آپ لوگوں کی زبانی پتہ چلا کہ دلہا دلہن دنیا میں نہیں رہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ وہ لوگ بھی بڑے پریشان ہو رہے تھے۔ میری ماں کی حالت بھی بہت بری تھی، میرے باپ کی بھی۔ ان کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ ہم سب کی ہی حالت بہت بری تھی، لیکن ہمیں اپنے حواسوں پر قابو رکھنا تھا۔ اب جب کہانی سناتی ہوں تو اس بات کو کافی عرصہ گزر گیا ہے، لیکن مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرے دل پر کیا گزر رہی تھی۔ میری اولاد جیسی چھوٹی بہن اس دنیا سے چلی گئی، وہ بھی اپنی شادی کے 2 دن بعد۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ ہمیں پورا یقین تھا کہ وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہم نے کہا کہ کہاں ہیں قبریں؟ ہم قبریں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو وہ لوگ ہمیں قبر کے پاس لے گئے۔ واقعی قبر تھی۔ میرے ایک بہنوئی نے پتہ کیا تو اس نے ایک گورکن سے پوچھا۔ اس نے کہا کہ جی ہم لوگوں نے صبح ہی یہ قبر بنائی ہے، اور ساتھ ہی دوسری قبر بھی تھی جسے تھوڑے فاصلے پر بنایا گیا تھا، یعنی کہ اعجاز کی۔ مجھے ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اگر ہماری بہن اس دنیا سے چلی گئی تھی، اس کا شوہر بھی اس دنیا میں نہیں تھا، تو ان کو اتنی جلدی جلدی دفنانے کی کیا پڑی تھی۔ اب ہم لوگ واپس اپنے گھر میں بیٹھے تھے۔ ان کے گھر میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم آپس میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے، روتے روتے تبصرے کر رہے تھے۔ کوئی غصہ کرتا تھا، کوئی آنسوؤں سے روتا تھا، کوئی چلاتا تھا، کوئی اپنے آپ کو ہی پیٹنا شروع کر دیتا تھا۔ غم اتنا بڑا تھا کہ سنبھالے نہیں سنبھل رہا تھا۔ بالآخر ہم لوگ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہماری بیٹی کی قبر ہے تو ہمیں حق ہے، ہم قبر کشائی کروائیں گے اور ہم پوسٹ مارٹم کروائیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا معاملہ ہے۔ جہاں تک میرا خیال تھا شاید قبر کشائی ہی کافی تھی، کیونکہ یہ قبریں مجھے جھوٹی لگ رہی تھیں۔ انہوں نے سب لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا، سب کو رشوت کھلائی ہوئی تھی، گھر کے نوکر، محلے کے لوگ، قبرستان کا عملہ۔ لیکن بات یہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ان کو یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت کیا تھی۔ میری ایک بہن نے کہا کہ ایسے بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کا جو بیٹا اعجاز تھا اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہو اور اس کے پیچھے پولیس ہو، اور پولیس کو وہ زندہ یا مردہ مطلوب ہو، اس لیے اس نے یہ سوچا ہو کہ ہم لوگ اپنے آپ کو مرا ہوا ثابت کر دیتے ہیں اور دونوں میاں بیوی یہاں سے کہیں دور چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں ایسی بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن پھر سارا محلہ ان کا ساتھ کیوں دے رہا تھا؟ انہوں نے کیا سارے محلے کو پیسے دیے تھے؟ بات اس قدر الجھ چکی تھی کہ ہر بات سر کے اوپر سے ہی گزر رہی تھی۔ اب ایک آخری موقع تھا کہ ہم لوگ قبر کشائی کرواتے۔ ہم کروا سکتے تھے۔ ہم نے کہا کہ ہم قبر کشائی کروائیں گے اور دونوں کی کروائیں گے۔ اگر وہ آپ کا کچھ لگتا تھا تو ہمارا بھی وہ داماد تھا۔ ہم پتہ لگانا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے۔ ہمیں لگا کہ وہ اس بات سے منع کریں گے، پر انہوں نے کہا کہ جیسے آپ کی مرضی۔ قبر کشائی کی تیاری ہونے لگی۔ شاید یہ پہلی دفعہ ہو رہا تھا کہ صبح کسی کی میت کو دفنایا گیا اور کچھ گھنٹے بعد ہی قبر کشائی کروائی جا رہی تھی۔ وہاں ایک آدمی کھڑا تھا جو شکل سے بہت زیادہ امیر اور سمجھدار اور پڑھا لکھا لگ رہا تھا۔ جب اس نے یہ معاملہ دیکھا تو وہ بھی قریب آ کے کھڑا ہو گیا۔ میرے شوہر سے پوچھنے لگا کہ معاملہ کیا ہے۔ میرے شوہر نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ وہ کہنے لگا میں فورینزک ڈپارٹمنٹ سے ہوں اور میں نے اس طرح کے معاملات پہلے بہت دیکھے ہیں۔ تو میرے شوہر نے اسے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی میت کا جائزہ لے لیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، ہم آپ کو آپ کی فیس دے دیں گے۔ اس نے کہا فیس کی کیا بات ہے، آپ لوگوں کا اتنا بڑا نقصان ہوا ہے، ویسے بھی میں ڈیوٹی پہ نہیں ہوں، چھٹی پہ ہوں، لیکن تھوڑا بہت کام کر لوں گا تو کچھ نہیں ہوگا، مجھے پیسے نہیں چاہیے، پر میں معاملے کا جائزہ لے کر آپ لوگوں کو بتا دوں گا کہ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا۔ میں اپنی ماں کو بار بار تسلی دے رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ قبر خالی ہے، اس قبر کے اندر ہماری بہن نہیں ہے، یہ لوگ ہم سے جھوٹ بول رہے ہیں اور اب ان کا بھانڈا پھوٹنے والا ہے، وہ کہیں چلی گئی ہے،
اور جہاں وہ گئی ہے وہاں وہ محفوظ ہوگی. ہو سکتا ہے کسی مشکل حالات میں ہو، لیکن وہ اس دنیا میں ہی ہے. میری ماں کہہ رہی تھی کہ اللہ کرے ایسے ہی ہو، اللہ ہم سے اتنا بڑا امتحان نہ لے. میری ماں کی حالت بہت بری تھی، اس لیے ان کو ہم نے گاڑی میں ہی بٹھایا تھا. ہم عورتیں بھی گاڑی کے آس پاس ہی موجود تھیں. مرد آگے کھڑے تھے اور قبر کشائی ہو رہی تھی. میں جاننا چاہتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن مجھے آگے جانے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا میرے والد صاحب بہت ہی سخت قسم کے انسان تھے. وہاں پر مردوں کا ایک مجمع لگا تھا، تو وہ ہمیں آگے کیسے جانے دیتے. خیر تھوڑی دیر کے بعد معاملہ رفع دفع ہو گیا. ہمارے پاس میت کو لایا گیا تاکہ ہم چہرہ دیکھ سکیں. ہم پھر سے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. میری ماں بھی بہت رو رہی تھیں. 5 منٹ بعد پھر سے میت کو دفنا دیا گیا اور پوسٹ مارٹم بھی نہیں کروایا گیا. ہم لوگوں نے شور ڈالا کہ آخر ایسا کیا معاملہ ہے، جو بات طے ہوئی تھی وہ کیوں نہیں کروایا. تو میرے والد صاحب نے کہا کہ اس کی زندگی اتنی ہی لکھی تھی، بس چپ ہو جاؤ نہیں تو ہماری عزت خراب ہو جائے گی. وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے اور ہم پر بہت بڑی بدنامی ڈال کے گئی ہے. اگر پوسٹ مارٹم کرواتے تو ہم سب بدنام ہو جاتے. یہ بات میری سمجھ سے تو باہر تھی. والد صاحب نے بھی نہیں بتائی. شوہر سے پوچھا تو اس نے مجھے اندر کی بات بتا دی، پر مجھے اس بات پر یقین نہیں تھا. اس نے کہا کہ تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی نے خودکشی کی ہے. ان لوگوں نے خودکشی کر کے اپنی جان دی ہے، اور کیونکہ خودکشی حرام ہے تو اس لیے تمہیں تو پتہ ہے، اگر کسی کو یہ بات پتہ چل جاتی تو پھر کتنی بدنامی ہوتی. لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے کہ دونوں میاں بیوی نے خودکشی کیوں کی. میں نے کہا تو لوگ تو باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ سوال واقعی بہت بڑا ہے کہ اگر ان دونوں نے خودکشی کی تو خودکشی کیسے کر لی. وہ کہنے لگا کہ وہاں جو فورینزک والا آدمی کھڑا تھا اس نے ایک نظر دیکھا ہے، کہا ہے کہ یہ خودکشی کا کیس ہے، ان دونوں نے زہر کھایا ہے. تبھی شاید یہ کہہ رہے تھے کہ جلدی جلدی ہمیں دفنا دینا. تم لوگوں کو اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی کہ کوئی مرا پڑا ہے، اس کے پاس ایک نوٹ پڑا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ اس نے خودکشی کی ہے. میں نے کہا لیکن خودکشی کرنے والے تو نوٹ میں اور بھی بہت کچھ لکھ کے جاتے ہیں. یہ سب کچھ ایک چال، ایک ڈرامہ بھی تو ہو سکتا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. میری بہن اس دنیا سے چلی گئی اور ہم سب کے لیے ایک پہیلی بن گئی. لیکن 2-4 مہینے بعد ہماری اصل کہانی بھی ہم تک پہنچ گئی. اصل کہانی یہ تھی کہ میری بہن کسی اور کو پسند کرتی تھی، صرف اسی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، اور اسی طرح اس کا شوہر اعجاز بھی کسی اور کو پسند کرتا تھا، اور اس کے گھر والوں نے بھی اس کی شادی زبردستی کروائی تھی. میری بہن کسی کو پسند کرتی تھی، یہ بات صرف مجھے اور میرے ماں باپ کو پتہ تھی. ہم لوگ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ جلدی جلدی اس کی شادی کروا دی جائے. یعنی وہ دونوں ہی ایک ایسے مقام پر کھڑے تھے، دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتے تھے، پر زبردستی ان کو آپس میں جوڑ دیا گیا. میری بہن نے شاید اعجاز کو پہلی رات ہی سب کچھ بتا دیا کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، اور اس نے بھی اسے بتا دیا. تبھی شاید وہ مجھے بار بار فون کر رہی تھی، کیونکہ شاید وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے. لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے ایک دوسرے کے درد کو سمجھا، اور شاید اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ زمانہ تو ہمیں ہماری محبت سے ملنے نہیں دے گا، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم رہ نہیں سکتے، تو کیوں نہ اس دنیا سے ہی چلے جائیں. کیونکہ میری بہن گھر میں سب سے چھوٹی تھی اور بہت ہی زیادہ ضدی اور لاڈلی تھی. ادھر اعجاز بھی گھر میں سب سے چھوٹا نہیں تو چھوٹے بھائی سے تھوڑا بڑا تھا، اور اس کے گھر والوں نے بتایا کہ وہ بھی بہت ضدی اور لاڈلا تھا، اور اس کا کسی لڑکی کے ساتھ چکر تھا، لیکن وہ لڑکی شریف خاندان سے نہیں تھی. اسی لیے جب ہمیں پتہ چلا تو ہم نے اسے سیدھا کہہ دیا کہ تمہاری شادی اس سے نہیں ہوگی، بلکہ ہم اپنی مرضی سے کروائیں گے. وہ بہت رویا تھا، اس نے بہت باتیں کی تھیں، منتیں بھی کی تھیں کہ ایسا نہیں کرو، لیکن میری ماں نہیں مانی تھی. وہ چاہتے تو دونوں ایک دوسرے کو مل کر سنبھال بھی سکتے تھے. دونوں کے دل ٹوٹے ہوئے تھے، شاید ایک دوسرے کو وہ دونوں اچھے طریقے سے سنبھال سکتے تھے، اپنی زندگی گزار سکتے تھے. پر وہ 2 عاشق جو ایک طرف محبت کے غم میں جل رہے تھے، ان دونوں نے اپنی جان دینا مناسب سمجھا، اور اپنے عشق سے
بے وفائی کرنے کے بجائے حرام موت کو گلے لگا لیا۔ یہ ساری باتیں ان کے جانے سے 7-8 مہینے کے بعد ہم پر کھلی، لیکن اس کے بعد بھی ان کی موت کا جواز نہیں تھا، کیونکہ خودکشی حرام ہے اور ان دونوں نے گناہ کیا تھا۔ شاید اسی لیے وہ پہلے گھر والوں کے سامنے بڑے اچھے سے رہے تاکہ کوئی ان پر شک نہ کرے، اور میری بہن جو مجھے فون کر رہی تھی وہ شاید مجھے یہ سب کچھ بتانا چاہتی تھی، پھر رک گئی ہوگی کہ اگر مجھے بتا دیتی تو پھر یہ سب نہ کر پاتی۔ کہتے ہیں کہ دکھائی نہ بھی دے پر شامل ضرور ہوتا ہے، ہر خودکشی کرنے والے کا قاتل ضرور ہوتا ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ان کو رسم و رواجوں، خاندانی عزت، اعجاز کو اس کی ماں کے غرور، اور میری بہن کو میرے باپ کی انا نے مار ڈالا، جبکہ اسلام میں پسند کی شادی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں آج بھی پسند کی شادی ایک گناہ ہی ہے۔ جو لوگ اسے کرنا چاہتے ہیں وہ کر نہیں پاتے، اور اگر کوئی کر لے تو پھر زمانہ ان کے لیے بھی اس کو گناہ بنا دیتا ہے، ان کو خوشی سے رہنے نہیں دیتا۔ ساری زندگی باتیں سنتے ہیں، اپنی بھی ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جو برداشت نہیں ہوتی، اور پرائے بھی خوب باتیں سناتے ہیں۔ آپ لوگ بتائیں، دو محبت کرنے والوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہونا کیا جائز تھا؟ کیوں ہم نے ان کو اس طرح کا ماحول فراہم کیا کہ اتنا بڑا فیصلہ انہوں نے چٹکیوں میں کر لیا؟ وہ کسی سے بات بھی نہیں کر سکے، کسی کو اپنا مسئلہ سمجھا بھی نہ سکے، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا فیصلہ بھی نہ کر سکے، کیونکہ دونوں ہی چھوٹے تھے، عمر میں کم تھے، معصوم تھے، لاڈلے تھے، پر اب وہ دونوں ہی اس دنیا میں نہیں ہیں۔ آپ لوگ بھی ان کی مغفرت کی دعا کر دیجیے گا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔